ایک بار ایک بہت بڑا بزنس مین ایک چھوٹے سے گاؤں میں جاتے ہیں۔ اس کا یہ پلان ہوتا ہے کہ وہ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک فیکٹری لگائیں گے۔ وہ ایک ایسی جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں پر اس کے سامنے ایک ندی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے ایک گاؤں ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سڑک سے گھوم کر گاؤں تک پہنچیں، جس کے لیے اس کو قریب 8 گھنٹے لگیں گے، کیونکہ کوئی ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے اس گاؤں تک پہنچنے کا۔ یا دوسرا آپشن، صرف 20 منٹ میں ایک ناؤ میں بیٹھ کر اس ندی کو پار کریں اور گاؤں تک پہنچ جائیں۔ تو اپنا ٹائم بچانے کے لیے وہ اس ناؤ میں بیٹھ کر جانے کا ڈیسیژن لیتے ہیں۔ وہ ناؤ بہت چھوٹا تھا، اس کے ایک طرف وہ ناؤ والا بیٹھا تھا اور دوسری طرف یہ بزنس مین۔ ناؤ میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس بزنس مین نے اس ناؤ والے سے پوچھا، تجھے پتہ ہے تمہاری اس ناؤ میں کون بیٹھا ہے؟ ناؤ والے نے بہت بولے پن سے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب مجھے نہیں پتہ۔ تو اس بزنس مین نے بولا، تم اخبار نہیں پڑھتے کیا؟ ہر دوسرے دن میری تصویر آتی ہے اخبار میں۔ تو ناؤ والا بولا، مجھے کہاں صاحب پڑھنا لکھنا آتا ہے، میں بہت چھوٹا تھا جب میرے بابا گزر گئے، تب سے اپنے خاندان کا خیال رکھتا ہوں، میں بچپن سے ہی کام میں لگا ہوا ہوں، تو تبھی میرا اسکول چھوٹ گیا۔ یہ سن کر اس بزنس مین نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، تجھے پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر اس ناؤ والے کو بہت برا لگا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزنس مین اس ناؤ والے سے بولا، ابھی کچھ دن بعد یہ زمین جو تم سامنے دیکھ رہے ہو، یہاں پر میری ایک بہت بڑی فیکٹری ہوگی، جہاں پر ہمارے برانڈ کی منرل واٹر کی باٹلز بنیں گی۔ اس ناؤ والے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس نے اس بزنس مین سے پوچھا، کیا بنیں گی صاحب؟ تو بزنس مین تھوڑا اریٹیٹ ہو کر بولا، ہمارے یہاں پر پانی کی بوتلیں بنیں گی، گاؤں میں یہ نہیں بکیں گی لیکن شہر میں یہ بہت بکتی ہیں۔ ارے تو شہر گیا ہوگا نا کبھی، رکھی ہوتی ہیں دکان میں پانی کی بوتلیں۔ پھر وہ ناؤ والا بولا، صاحب مجھے کیسے پتہ ہوگا، میں تو اس گاؤں سے باہر کبھی گیا ہی نہیں۔ پھر وہ بزنس مین اس پر ہنستے ہوئے بولا، تو کبھی اس گاؤں سے باہر بھی نہیں نکلا، تجھے پتہ ہی نہیں شہر کیا ہوتا ہے؟ ارے ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس کی یہ بات سن کر اس ناؤ والے کو سچ میں لگنے لگا کہ میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی اس سوچ کی وجہ سے اس کا دھیان ناؤ سے ہٹا اور وہ ناؤ ایک بہت بڑے پتھر سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے ناؤ میں پانی بڑھنے لگا اور ناؤ ڈوبنے لگی۔ اس جگہ پانی بہت گہرا تھا اور کنارہ بھی بہت دور تھا۔ اس ناؤ والے کو سمجھ میں آ گئی تھی، اب اس ناؤ کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس ندی میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا۔ اس نے بزنس مین سے پوچھا، صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ تو بزنس مین گھبرا کے بولا، ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اس کی یہ بات سن کر اس ناؤ والے کو بہت ہنسی آئی اور بولا، صاحب آپ کو تیرنا تک نہیں آتا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر اس بزنس مین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر اس ناؤ والے سے کہا، تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گا، بس تم میری جان بچا لو۔ تو اس ناؤ والے نے بولا، صاحب آپ گھبراؤ نہیں۔ اس نے کہا، مجھے صرف تیرنا نہیں آتا بلکہ مجھے ڈوبنے والے کو بچانا بھی آتا ہے، آپ مجھے کس کے پکڑ لو، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس ناؤ والے نے صرف اپنی نہیں بلکہ اس بزنس مین کی بھی جان بچا لی۔ تو اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے یا کسی کو خود سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کب کیسے کہاں ہمیں کس کی ضرورت پڑ جائے۔